أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. پانچویں پارے سورہ نساء کے یہ 19واں رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 127 سے لے کر آیت نمبر 133 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ نساء کے شروع کی آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت تاکید فرمائی تھی. فرمایا ان لوگوں کو کہ جو لوگ یتیموں کے حقوق کی ادائیگی میں کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ یا تو بالخصوص یتیم بچیوں کو اس وجہ سے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اگر دوسری جگہ ان کی شادی کرائیں گے تو وہ اپنے ساتھ مال وراثت کو لے کے چلے جائیں گے اور ان کو ضرورت نہ ہو کر بھی ان کو اپنے عقد نکاح میں رکھتے ہیں اور پھر ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بے انصافی ہے اور اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں خواتین کے حقوق کے متعلق. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے حقوق کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور جو کچھ تمہیں سنایا جاتا ہے قرآن میں فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي ان عورتوں کے بارے میں کہ جو یتیم ہے لا تؤتونہن کہ تم نہیں دیتے ہو ان کو ما کتب لہن جو کچھ ان کے لیے مقرر کرتے ہو. وترغبون اور تم چاہتے ہو ان تنکحوہن یہ کہ ان سے نکاح کرو. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جن یتیم خواتین کو بچیوں کو تم اپنے عقد نکاح میں لینا چاہتے ہو تو پھر ان کو ان کا مہر دیا کرو اور محض اس وجہ سے ان کو اپنے عقد نکاح میں نہ لو کہ بھئی اگر دوسری جگہ ان کی شادی کرا دی تو یہ مال وراثت کو ساتھ لے کے چلی جائے گی. اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم نے ان کو اپنے عقد نکاح میں رکھنا ہی ہے جبکہ اس عقد نکاح میں کوئی مانع اللہ کا حکم نہ ہو تو تمہیں اجازت ہے, لیکن یہ اجازت مشروط ہے اور وہ اس طرح کہ تم ان کو ان کا حق مہر بھی دو اور ان کے دیگر تمام حقوق بھی ادا کرو. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کی کوئی عزیز فوت ہو جاتا اور وہ اپنے پسماندگان میں کسی بچی کو چھوڑ جاتا اور وہ صاحب حیثیت ہوتا فوت ہونے والا تو اگر وہ بچی حسین ہوتی اور مالدار ہوتی تو وہ لوگ خوشی سے اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے, اور اگر وہ بدصورت ہوتی مالدار ہوتی تو پھر وہ اس کو اس وجہ سے اپنے عقد نکاح میں رکھتے کہ بھئی اگر دوسری جگہ اس کی شادی کرا دی تو یہ مال و دولت کو اپنے ساتھ لے جائے گی. اور پھر شادی کے دوران جو کچھ ان کے لیے مہر مقرر کیا جاتا تھا وہ ان کو نہیں دیا جاتا تھا اور اسی طرح سے ان کے دیگر حقوق بھی ادا نہیں کیے جاتے تھے. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کی رغبت ہے تو بے شک ان کے ساتھ نکاح کرو, لیکن جو کچھ ان کے حقوق ہیں وہ ان کو پورا ادا کرو. اسی طرح سے والمستضعفین من الولدان اور تمہیں اللہ حکم دیتا ہے ناتواں بچوں کے متعلق بھی, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کسی دنیا سے رحلت کرنے والے کے پسماندگان میں اگر بچے رہ جاتے تو ساری دولت اس بچے کے حوالے کر دی جاتی تھی کہ جو بچہ ان سب میں تکڑا ہوتا تھا, سب میں پہلوان ہوتا تھا, سب میں لڑاکو ہوتا تھا اور اسی کو والد کا وارث قرار دے کر سارے مال و دولت اس کے حوالے کر دی جاتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں جو ناتواں ہیں ان کے بارے میں بھی انصاف سے کام لو. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کوئی بھی تم بلائی کی کام کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا سو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے.
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، یہاں سے خواتین کی ایک اور حق کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی خاتون کو اپنے شوہر کی طرف سے بے رخی کا اندیشہ ہو تو خاتون اگر اپنے شوہر کے ساتھ کوئی مصالحت کر دے بجائے اس کی کہ شوہر اس کو طلاق دے دے تو یہ مصالحت بہتر ہے، اور وہ مصالحت یہ کہ وہ ذرا اپنے حقوق کے حصول میں تھوڑی سی کمی کر دیں یا اپنے مہر میں اس کے لیے کمی کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اور اگر کوئی عورت کہ ڈرے اپنے خاوند کے لڑائی سے یا بے رخی سے، او اعراضاً یا اس کے اعراض کرنے سے، تو فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، یہ کہ آپس میں کسی طرح سے صلح کر لیں۔ اس لیے کہ طلاق ایک ایسا آخری حربہ ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں خاندان ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، تو اس جدائی کے مقابلے میں آپس میں کچھ چیزوں پر مصالحت کر دینا شرعی نقطہ نظر سے زیادہ بہتر ہے۔ وصلح خیر، اور صلح خوب اچھی چیز ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دلوں کے سامنے موجود ہے حرص۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے نفسیات کو بیان کرتا ہے، اور انسانوں میں مرد بھی شامل ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر خواتین اپنے کچھ حقوق سے دستبرداری اختیار کر لیں تو مردوں نے جو ان کے بارے میں زیادتی اور اعراض کا رویہ اپنا رکھا ہے جو خدا نخواستہ طلاق پہ منتج ہو سکتا ہے، تو جب اس کے سامنے یہ حرص موجود ہوگی اور یہ لالچ موجود ہوگا تو پھر وہ اس کو طلاق نہیں دے گا۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہاں اللہ تبارک و تعالی انسان کے ایک ایسی کمزوری کا تذکرہ فرماتا ہے کہ بعض مرتبہ اس کمزوری کو دور کرنا انسان یعنی مردوں کے اپنے اختیار کار میں نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کی کئی بیویاں ہیں تو ظاہر بات ہے شریعت تو اس کو پابند بناتا ہے کہ وہ ظاہری رکھ رکھاؤ اور حقوق کی ادائیگی میں سبوں کے ساتھ انصاف سے کام لے اور کسی طرح سے بے انصافی نہ کرے، اور اگر ظاہری حقوق کی ادائیگی میں بے انصافی سے کام لے گا تو صحیح احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے وجود کا ایک دڑا، ایک حصہ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا، سوکھ چکا ہوگا، جو اس شخص کا اپنی بیویوں کے درمیان دنیا میں بے انصافی کی نشانی ہوگی۔ لیکن جو دلی اور قلبی میلان ہے اس پر انسان کا بس نہیں چلتا، تو اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اس قلبی میلان پر قیامت کے دن اللہ مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اللہ اسی بات کا تذکرہ یہاں فرماتا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے ان تعدلوا بین النساء، یہ کہ تم عورتوں کے درمیان برابری رکھ سکو، ولو حرصتم، اگرچہ تم کوشش بھی کرو، فلا تمیلوا، پس تم مائل نہ ہوا کرو، کل المیل، پوری طریقے سے جھک جانا، فتذروها، کہ تم چھوڑ ڈالو ان کو، کالمعلقۃ، جس طرح ادھر میں لٹکتی ہوئی، یعنی تم اتنا اپنے اس بیوی سے دوسری طرف مائل نہ ہو جایا کرو کہ اس کو بالکل تم لٹکا کے چھوڑ دو اور اس سے اتنے بے پرواہ ہو جاؤ۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو انسان کے دل میں نہیں ہے، اب انسان کے یہ اختیار میں نہیں ہے جب وہ اپنے دل میں ساروں کے لیے، تمام بیویوں کے لیے اگر وہ ایک سے زیادہ ہے، برابری کا جذبہ رکھ سکے، اس لیے یہ جذبہ بے اختیار چیز ہے۔ خدا نخواستہ اگر میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے کسی بھی طرح اور اختلافات طلاق پر جا کر کے منتج ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا جدا ہو جائیں تو یہ یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ ہر ایک کو اپنے وسعتوں سے دوسرے سے لاپرواہ کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا، اور اللہ وسعتوں والا تدبیر کرنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور یقیناً ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہ مانو گے تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا۔ تو اگر کوئی اللہ کے حکموں سے بے رخی برتتا ہے
اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے سے انکار کر لیتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان اور جنات سارے کے سارے اگر اللہ کے نافرمان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وما نقص ذلک من ملکی شیئا، کہ ان تمام کا نافرمان ہو جانا میرے خدائی میں ایک ذرہ برابر بھی نقص پیدا نہیں کر سکتے، کمی پیدا نہیں کر سکتے۔ جو کچھ یہ انسان اچھائیاں کرتے ہیں وہ اپنے ہی فائدے کے لیے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے سب کا کام بنانے والا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر اللہ چاہے تو تم کو دور کر دے اے لوگوں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لوگوں کو لے آئے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ ان سب باتوں پر قدرت رکھنے والا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی معاملے میں بے اختیار تصور نہ کیا جائے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو چاہتا ہو دنیا کا بدلہ، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے ہاں دنیا کا بھی بدلہ ہے اور آخرت کا بھی بدلہ ہے۔ اب یہ انسان کی ظرف ہے کہ وہ اللہ سے صرف دنیا مانگتا ہے یا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، اس لیے بندہ جو کچھ کہتا ہے جو کچھ کرتا ہے اللہ اس کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ 5 پارے سورہ نساء کے یہ 20واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 135 سے لے کر آیت نمبر 142 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ مسلمانوں سے دنیوی معاملات میں انصاف کے متعلق رویہ رکھنے کے بارے تاکید فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھیجا ہوا نظام زندگی ہے یعنی دین اسلام، اس کے بے شمار بنیادی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہمیشہ سچ بولنا ہے اور ہمیشہ انصاف پہ قائم رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ تم کسی شخص کے دنیاوی مفادات کے لیے اس کے آخرت کا نقصان نہ کرو۔ اگر وہ محتاج ہے تو تم اس کے بارے میں اس وجہ سے غلط بیانی سے کام نہ لو کہ اگر میں نے اس کے بارے میں سچ بولا تو یہ بیچارہ تو ویسے ہی محتاج ہے، یا اگر کوئی شخص غنی ہے تو تم اس سے مرغوب نہ ہوا کرو، یا اگر کوئی شخص تمہارا رشتہ دار ہے تو تم اللہ کے معاملات میں انصاف کے بارے میں ہمیشہ سچ پہ قائم رہو، اور یہ نہ دیکھو کہ آپ کے سچ اور آپ کا انصاف آپ کے کسی رشتہ دار کے خلاف پڑتا ہے یا کسی رشتہ دار کے حق میں۔ اور یہ سچ اور حق اور انصاف کی بات ہر ایک مسلمان کے ذمہ ہر وقت ہر جگہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، کونوا قوامین بالقسط، قائم رہو انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دو اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، اگرچہ اس میں تمہارا نقصان ہو، او الوالدین، یا تمہارے والدین کا نقصان ہو، والاقربین، یا دیگر قرابت داروں کا نقصان ہو، ان یکن غنیا، اگر کوئی مالدار ہے، او فقیرا، یا محتاج ہے، فاللہ اولی بہما، تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے تم سے زیادہ، فلا تتبعوا الہوی، سو تم اپنے خواہشوں کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ انصاف نہ کرو، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم زبان موڑ کر بات کرو گے، او تُعْرِضُوا، یا پیلوتہی اختیار کرو گے، یعنی ان کے بارے میں واضح رویہ نہیں اپناؤ گے،
بات کو توڑ مڑوڑ کر کے بیان کرو، یا تم ان کے بارے میں شہادت دینے سے کنی کترا دو، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، پس بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے جان سے بھی زیادہ خیرخواہ ہے۔ جائے کہ ایک بندہ کسی دوسری کا خیرخواہ بنے، یعنی انسان کا اپنے نفس سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، نہ کوئی والدین ہے اور نہ دیگر کوئی رشتہ دار، لیکن اللہ اپنے بندوں کا ان کے نفسوں سے بھی زیادہ خیرخواہ ہے۔ لہذا اللہ نے اپنے بندوں کے متعلق جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے خیرخواہی اور انصاف پہ مبنی ہیں، لہذا اللہ سے بڑھ کر کسی کے خیرخواہ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بالخصوص سچ اور انصاف کے معاملے میں۔ جو کچھ اللہ نے کہا اسی کو حرف آخر سمجھ لیا جائے اور اللہ کے انصاف کے مقابلے میں خود انصاف کرنے والا نہ بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم یقین کرو اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، والکتاب الذی، اور اس کتاب کے اوپر، نزل علی رسولہ، جو اس نے نازل کی اپنے پیغمبر پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، انزل من قبل، جو نازل کی تھی اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی یقین نہ رکھے اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے پیغمبروں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہو چکا ہے بہت دور کی گمراہی میں پڑ کر۔ تو اللہ نے گزشتہ تمام آسمانی کتابوں میں اپنے تمام پیغمبروں کے ذریعے جو پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا ان میں ہمیشہ سچ، حق اور انصاف کی بات کہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو ساری کتابوں سارے رسولوں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ سچ اور انصاف کی بات کی جائے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر مسلمان ہوئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ایسا نہیں کہ ان کو بخش دیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا۔ جنہوں نے دین کو مذاق بنا لیا، جب چاہا اسلام قبول کیا، جب چاہا اسلام کو چھوڑ دیا، اور پھر اسلام کے مقابلے میں کفر میں ذرا زیادہ ترقی کر لی، مزید نافرمان بن گیا، اور پھر جب چاہا پھر مسلمان ہوا، پھر جب چاہا پھر کافر ہوا، تو گویا وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ ایسے مذاق اڑانے والوں کے رہنمائی نہیں فرماتا اور نہ ان کی بخشش فرماتا ہے، اس لیے کہ دین تو معاشرے میں ایک صالح معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اور جو بندہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہر طرف چلانگے مارتا پھرے تو ظاہر بات ہے اس طرح کے رویے اپنانے سے ایک صالح معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ بشر المنافقین، خوشخبری دیجیے ایسے منافقوں کو، بأن لهم عذابا علیما، یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں وہ کفار کے ساتھ دوستی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزت، کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت؟ تو بھائی فإن العزت للہ جميعا، تمام تر عزتیں تو اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے، لہٰذا اگر عزت چاہتے ہیں تو اللہ ہی کے ساتھ تعلقات کو قائم کریں، نہ کہ اللہ کے مخالفوں کے ساتھ۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور وہ حکم اتار چکا تم پر قرآن میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، یہ کہ جب سنو اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا، تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم نہ بیٹھو ان کے پاس، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ، تب تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ جمع کرے گا منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جميعا، جہنم میں تمام کے تمام کو۔ ایک مسلمان کے اسلام اور ایک مومن کے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب وہ برائی کو دیکھتا ہے تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرتا ہے۔ اگر ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتا، اور ہاتھ سے ختم کرنے میں اگر وہ اسلامی حکومت کے ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں پہ وہ بزور قوت برائی کو ختم کرنے کے ساتھ رکھتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کو، اللہ کے حکم کے خلاف کاموں کو بزور قوت ختم کرے۔ اگر وہ اسلامی معاشرے کے ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں پر وہ بات کہہ سکتا ہے، تو اس کے ذمہ لازم ہے
کہ وہ بات کے ذریعے لوگوں کو بتائے کہ کیا برا ہے اور کیا برا نہیں ہے. اور اگر وہ معاشرے کے ایک ایسا فرد ہے کہ نہ وہ بات کہہ سکتا ہے نہ وہ بزور قوت اس برائی کو دفع کر سکتا ہے، تو بے اپنے آپ پہ تو قدرت ہے، برائی کے مجلس سے وہ اٹھ جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے کہ من رأى منکم منکرا، جو بھی تم میں سے خلاف شریعت کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھے، فلیغیروا بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے منع کرے. فإن لم یستطع، اگر ہاتھ سے منع کرنے کی استطاعت نہیں ہے، ہاتھ سے منع کرنے کی استطاعت قانون دانوں کو ہے، حکمرانوں کو ہے، پولیس کو ہے، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو فبلسانہ، ہی اپنے زبان کے ذریعے، جتنے دانشور ہے، جتنے خطباء ہے، جتنے کالم نگار ہے، جتنے مبلغین ہیں. فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس برائی کو دل میں برا جان لو. اور برائی کو دل میں برا جاننے کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ بندہ اس برائی کے مجلس سے اٹھ جائے، چلا جائے، تاکہ کم از کم لوگوں کو تو معلوم ہو کہ بھئی ہمارا یہ طرز عمل اللہ کے حکموں کے خلاف ہے. یہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے کا ایک طریقہ ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یتربصون بکم، جو تمہارے طاق میں رہتے ہیں. فإن کان لکم فتح من اللہ، بس اگر تم کو کامیابی ملے اللہ کی طرف سے، قالوا، کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کفار کو کچھ حصہ ملے کامیابی کا، قالوا، کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہیں گیر نہیں لیا تھا، یعنی کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچائے رکھا. وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہارا بچاؤ نہیں کیا تھا ایمان والوں سے. فاللہ، بس اللہ، یحکم بینکم یوم القیامت، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن کہ کون کافروں کا محافظ رہا اور کون اللہ کے احکامات کا محافظ. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ نہ دے گا کافروں کو مسلمانوں کے اوپر غلبہ. مسلمان اگر مسلمان رہے تو مسلمان کے مقدر میں اللہ نے لفظ ناکامی لکھا ہی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. 5 پارے سورہ النساء کے یہ 21واں رکوع ہے، اور یہ 21واں رکوع آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 153 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اور اس رکوع کے آیت نمبر 148 سے 6 پارے کی ابتدا ہوتی ہے. گزشتہ رکوع کے آخر میں منافقین کا تذکرہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو کامیابی ملے تو یہ مسلمانوں کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اور ہم تو مسلمان ہیں، تاکہ وہ مسلمانوں کے اس کامیابی میں خود کو حصہ دار بنا لیں اور وہ کچھ نفع حاصل کریں. اور اگر کفار کو غلبہ ملے تو پھر کفار کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں گھیرے رکھا، ہم نے تمہیں مسلمانوں کے حملے سے بچائے رکھا، ورنہ پتہ نہیں وہ تمہارے سے کیا بنا لیتے. اس طرح سے وہ پھر کفار سے اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع میں فرماتے ہیں کہ منافقین کا یہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا رکھا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کو بیوقوف بنایا ہے اور ان کو دھوکے میں رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے دراصل انہوں نے خود کو دھوکے میں رکھا ہے کہ یہ درمیان میں لٹکے میں نہ ہے وہ ادھر کے یعنی مسلمان اور نہ ہے وہ ادھر کے یعنی مکمل کافر، بلکہ درمیان میں ہے. اور اگر درمیان میں رہتے ہوئے اگر یہ کسی اسلامی حکم کی بجاوری کرتے ہیں تو وہ محض لوگوں کو دکھلاوے کے غرض سے اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے. اللہ کا ارشاد ہے ان المنافقین، البتہ منافق، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وهو خادعهم، اور وہ اللہ ان کو ان کے دھوکے کا بدلہ دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کڑے ہو نماز میں، قوموں کو سالہ، تو وہ کڑے ہوتے ہیں بڑے کاہلی کے ساتھ. اس کاہلی سے مراد وہ فطری کاہلی نہیں ہے کہ جو ایک مخلص مسلمان کو بھی کبھی کبھی لاحق رہتی ہے، خاص کر کے فجر اور عشاء کی نماز پہ کبھی اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، کاہلی چاہیے رہتی ہے. تو یہ کاہلی منافقانہ کاہلی نہیں ہے، بلکہ یہ تو فطرتی کاہلی ہے، یہ تو جسمانی کاہلی ہے. اور جو منافقانہ کاہلی ہے وہ ہے کہ بھی وہ تو کڑے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو نماز میں نظر آئیں، مقصد ان کا نماز کی ادائیگی سے اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی کامیابی نہیں ہوتے.
یراؤن الناس وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور وہ یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر بہت کم، اور جو کچھ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس میں بھی لوگوں کے توجہ مقصود ہوتی ہے۔ مذبذبین بین ذلک، ادھر میں لٹکتے ہیں دونوں کے بیچ، لا الہ الا، نہ ہے وہ ان کی طرف، ولا الہ الا اور نہ ہے وہ ان کی طرف، یعنی نہ مسلمانوں کی طرف اور نہ کفار کی طرف۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں، فلن تجد له سبیلا، بس آپ اس کے لیے ہرگز راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر صریح الزام لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے کہ بے کفار کے ساتھ دلی رشتے اور تعلقات قائم نہ کرو مسلمان کے مقابلے میں، لیکن اگر تم مسلمان کے مقابلے میں اس کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دو گے تو یقیناً تم اللہ کو گویا اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دیتے ہو۔ ان المنافقین، بے شک منافق، فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے نچلے درجے میں ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ہرگز ان کے لیے کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر جنہوں نے توبہ کیا، وَأَصْلَحُوا، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور جنہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا اللہ کو یعنی اللہ کے حکموں کو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور جنہوں نے اپنی بندگی کو خالص اللہ کے لیے کیا، تو فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، سو وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ چونکہ منافق کا منافقانہ طرز زندگی میں اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا، یہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی مفادات کے لیے ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس طرز عمل رکھنے والا اگر توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مخلص کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور جلد اللہ ایمان والوں کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے، ان شکرتم، اگر تم اللہ کا حق مانو، وآمنتم، اور اللہ کی باتوں پہ یقین کر لو، وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ بڑا قدردان سب کچھ جانے والا۔ تو اللہ کی طرف سے بندوں پر جو عذاب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے خوشی خوشی نہیں آتا بلکہ یہ بندوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر بندے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے باتوں پر ایمان اور یقین رکھیں، تو اللہ اپنے بندوں کے اچھے اعمال کا بڑا قدردان ہے اور وہ سب کے اچھے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ 5واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔